ایک ستیہ پال ملک صاحب ہیں، جموں کشمیر کے گورنر، بعد میں ایک اور اسٹیٹ کے گورنر، پھر میگھالیہ کے بنے۔ 3 اسٹیٹ کے جب کشمیر میں 370 ہٹایا گیا، جب کشمیر میں پلوامہ ہوا، جب ہماری CRPF کے گاڑیاں جا رہے تھے، فروری 2019 میں بم بلاسٹ ہوا، ہمارے بہادر سپاہی مارے گئے، یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے بعد موڈی جی پلین لے کے بھجا دیے، پلین بالا کوٹ میں، وہ بھی یاد ہے نا آپ کو؟ پھر الیکشن ہوا، 306 آ گئے۔ یہ گورنر جب اس وقت تھے، انہوں اب انٹرویو دیے ایک میڈیا کے ویب پورٹل کو کہ میں نے موڈی کو کہا کہ اس کی ذمہ داری ہم پہ آتی ہے، اگر ہم ہماری CRPF کے فوجیوں کو 4 پلین میں بٹھا کر پلین سے بھجا دیتے تو بم بلاسٹ نہیں ہوتا تھا۔ تو ستیہ پال ملک یہ بولے کہ موڈی ان کو بولے اب تو خاموش ہو جا، اب تو خاموش ہو جا۔ ہم ستیہ پال ملک سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ بھارت سے تمہاری کون سی محبت ہے ستیہ پال ملک؟ تم گورنر کی کرسی کو بچانے کے لیے بھارت کے شہیدوں کی خون سے ہولی کھیلے تم؟ ارے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو تم اگر گورنر تھے تو تم نے بھارت کے آئین پر حلف کیا تھا، تم نکل کر آ کر بولتے کہ میں لات مارتا ہوں گورنر کی سیٹ کو۔ موڈی کی غلطی کی وجہ سے ہمارے سپاہی مارے گئے، مگر تم نہیں بولے کیونکہ تم کو گورنر کی کرسی پہ چپک کے بیٹھنا تھا۔ تم کب بول رہے؟ 4.5 سال کے بعد تم کہہ رہے ہو۔ جموں کشمیر میں ہو گیا، پلوامہ ہو گیا، اور BJP اور سب لوگ، پورا دیش اس کی مذمت کیا، میں بھی کیا تھا، مگر گورنر صاحب یہ بول دیے اس وقت کے کہ حکومت موڈی کی ذمہ دار ہے۔ مگر ستیہ پال ملک، کہاں گئی تمہاری دیش بھکتی؟ تم اس وقت نکل کر سچائی کو بیان کرتے، مگر تم چاہتے تھے کہ موڈی چناؤ جیتے، تم چاہتے تھے کہ موڈی اس کو استعمال کرے، اور اس کے بعد اب تاریخ میں جاؤ۔ آپ یہ بول کے ختم کر رہا ہوں، تاریخ میں جاؤ۔ جب ہٹلر آیا تھا جرمنی میں، پولینڈ میں ہٹلر پولینڈ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو ہٹلر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو ہٹلر کیا کیا اپنے آرمی میں جو پولش زبان بولنے والے تھے ان کو کپڑے پہنا کر بارڈر پر لے جا کر پولینڈ میں پولش آرمی کے کپڑے پہنا کر پولینڈ کے اس گاؤں میں لوگوں کا قتل عام کرا دیا۔ اور اس کے بعد ہٹلر ریڈیو میں آ کے بولا کہ پولینڈ میرے لوگوں کو مارا، میں حملہ کر رہا ہوں۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1+1 مت کر لو آپ، ورنہ میڈیا والے بیٹھے ہوں گے، کیا موقع دیا آپ، اب اس کو 9 بجے 6 بجے۔ ارے پیارے، میں تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں، تم میں اگر ہمت ہے تو ستیہ پال ملک کو بلا کر اس کو بٹھا کر پوچھو۔ مگر ہٹلر ایسا کیا تھا، اسی وجہ سے ورلڈ وار 2 شروع ہوئی۔ ہم تھوڑا تھوڑا تاریخ پڑھتے ہیں، سالار کا کرم ہے، سالار کی تعلیم ہے کہ میں کتابیں پڑھتا تھا، تو وہی کتابوں میں سے میں نے یہ پڑھا کہ ورلڈ وار 2 ایسے شروع ہوئی تھی، اور آج مرحوم قائد کو انتقال ہو کے 15 سال ہو گئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی سالار ملت کو ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ جو ہمارے مرحومین کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ حضرت قبول پاشا شتاری رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے۔ بہت نیک آدمی تھے، بے انتہا مجلس کو چاہنے والے تھے، بے انتہا، مانے اگر کوئی گفتگو میں مجلس کا نام لیے بغیر اپنی گفتگو ختم نہیں کرتے تھے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے لیے بھی دعا کریے، اپنے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم تمام کو ایک اچھا انسان بنا دے،
اللہ ہمارے ملک میں امن کو قائم کر دے. اللہ ہمارے ملک میں جو ظالم لوگ قتل کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے. اللہ جو ہمارے وطن عزیز میں کمزوروں کو دبا رہے ہیں، اللہ ان کو دبا دے. جو لوگ مظلوموں کا استحصال کر رہے ہیں، اللہ ان پر نظر رکھے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں صرف اللہ کا خوف ڈال دے. یا اللہ آپ کا خوف ڈال دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیجئے. اللہم